اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک روایت سن لیجئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ سفارشی بن جائیں گے، باقاعدہ شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی اور یہ سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، اے رب، روزہ کہے گا، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، ہے اللہ میں نے اس بندے کو روکا شہوات سے اور کھانے سے اور پینے سے تیری رضا کے لیے، تو میرے مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، مالک رات کے سونے سے میں نے اس کو روک دیا، سارا دن روزہ بھی رکھا، کام کاج پہ بھی گیا، روزہ کھولنے کا بعد نڈھال تھا، لیکن عشاء کی نماز ہوئی تو تراویح کے لیے پھر مسجد میں کھڑا تھا، سارا دن بھوک سے کاٹا اور رات ہوئی تو یہ قرآن سننے کے لیے تھا۔ وَيَقُولُ القرآن مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا، مالک میں نے رات کی نیند کو روک دیا تیرے لیے، فَشَفِّنِي فِيهِ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ قرآن اور روزے دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کو جنت عطا فرما دیں۔ تو آئیے ماہ صیام میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تراویح کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں پورا قرآن سننا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی سفارش سے فیض یاب ہو سکے قیامت کے دن۔ تو یہ درمیان میں چھوڑ کے کوئی 8 پہ بھاگ گیا، کوئی 10 پہ بھاگ گیا، کوئی 4 پہ بھاگ گیا، اس کلچر کو ختم کریں اور 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، پورا قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہو۔ مسجد کی زیب و زینت ہے، رونق ہے نمازیوں سے، اور جب آدھے نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں تو پھر کیا کیفیت گزرتی ہوگی مسجد پر۔ تو اس لیے اس پہ غور کریں اور 20 تراویح پڑھ کے اس کی لذت لیں اور پورا قرآن مجید ایک جگہ پہ ہی سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ صیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ صیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ صیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوع، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا، وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔
اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے، من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائما، اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ بھی پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہو وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے، اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ایک روایت سن لیجئے۔